بسم اللہ الرحمن الرحیم. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان. امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے. حدیث تو فضائل کی بہت ساری ہیں، ان کو الگ ترتیب سے انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے. تو آج کے مجلس میں اعتکاف کے ضروری مسائل، چونکہ اعتکاف کی جو اقسام ہیں، واجب اعتکاف ہے، نفل اعتکاف ہے اور یہ سنت اعتکاف ہے. یہ باقیوں پر تو انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے. ابھی مسنون اعتکاف، کیونکہ رمضان المبارک میں حضرات کا شوق جذبہ ہوتا ہے کہ ہم اعتکاف بیٹھیں، تو اس سے متعلقہ مسائل بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے. تو اس سلسلے میں سنت اعتکاف کی جو مسائل ہیں اور جو احکام ہیں وہ میں مختصراً خلاصتاً عرض کروں گا، اور انشاءاللہ یہ مسائل بہت مفید رہیں گے. یہ مسائل آپ اچھی طرح سمجھیں اور آگے دوسروں تک بھی پہنچائیں تو یہ انشاءاللہ آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. تو پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ آخری عشرے میں، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے یہ سنت ہے، اور یہ مکمل عشرے کا اعتکاف سنت ہے. یعنی 20 رمضان کا دن گزر کر سورج غروب ہونے سے لے کر شوال کی رات شروع ہونے تک. تو اس لیے اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ 20ویں روزے کو سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کی جگہ پہ آ جائے، تاکہ اعتکاف والی جگہ میں جا کر سورج غروب ہو. یہ بنیادی مسئلہ ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے. جو اس ٹائم کے بعد آئے گا تو اس کا اعتکاف سنت نہیں ہوگا، وہ نفلی اعتکاف ہوگا. بعض لوگ آخری عشرے میں چند دن اعتکاف کر لیتے ہیں، مثلا 2 دن، 3 دن، 5 دن، تو یہ نفلی اعتکاف ہوگا، سنت اعتکاف نہیں ہوگا. اس لیے کہ سنت اعتکاف پورے عشرے کا ہے. اس سے کم وقت کا جو اعتکاف ہوگا وہ نفلی ہوگا، سنت نہیں ہوگا. اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جو اعتکاف 20 تاریخ کے غروب ہونے کے بعد شروع کیا جائے، یہ شوال کا چاند نظر آنے یعنی رمضان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ختم کرنے کا ارادہ ہو، وہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا، وہ نفلی اعتکاف ہی ہوگا. رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بعض حضرات فقہا فرماتے ہیں سنت مؤکدہ ہے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو پابندی کے ساتھ اعتکاف کیا ہے، مگر دوسرے سب لوگوں پر اس کی تاکید نہیں کی، اس لیے فقہا نے اس اعتکاف کو کفایہ کا درجہ دیا ہے کہ یہ کفایہ درجے کی سنت ہے. یعنی اگر کسی جگہ بعض لوگ اس اعتکاف کو ادا کر لیں، محلے والے چند لوگ بھی ادا کر لیں، تو اس جگہ کے دوسرے لوگوں کی طرف سے یہ سنت ادا ہو جاتی ہے. اور اگر ایک مسجد میں ایک سے زیادہ لوگ اعتکاف کریں تو بھی باعث ثواب اور باعث اجر ہے. ایک مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صحابہ کرام اعتکاف کیا، یہ ثابت ہے. جب کسی بستی کی ایک مسجد میں اعتکاف کر لیا جائے تو اس سے اس بستی کے سب لوگوں کی سنت کفایہ ادا ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی بڑا شہر ہے جس کے مختلف محلے ہیں تو ہر محلہ ایک بستی کے قائم مقام ہے، تو اسی میں احتیاط ہے کہ ہر محلے کی کم از کم ایک مسجد میں اعتکاف ضرور کیا جائے. یہ نہیں ہے کہ پورا بڑا شہر ہے تو اس کی ایک مسجد میں اعتکاف ہو گیا تو سب سے ساقط ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا. جس علاقے اور بستی میں اعتکاف کیا جائے اس سے اس علاقے اور بستی والوں کی سنت ادا ہوگی. اعتکاف چونکہ عبادت ہے تو اعتکاف کے لیے نیت کرنا بھی ضروری ہے، اور نیت دل کا فعل ہوتا ہے. مثلا دل میں یہ ارادہ ہے، نیت ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف ادا کر رہا ہوں، تو بس نیت ہو گئی. مسنون اعتکاف کی نیت 20 تاریخ کے غروب سے پہلے کرنی چاہیے. اگر کوئی اس وقت مسجد میں داخل تو ہوا ہے، لیکن مسجد میں تو داخل ہوا ہے یا پہلے سے مسجد میں ہی ہے مگر اعتکاف کی نیت نہیں کی، سورج غروب ہو گیا، پھر نیت کرے تو اب یہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا، یہ بھی نفلی اعتکاف ہو جائے گا. اس لیے اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. بعض لوگ مسجد میں تو پہلے آ جاتے ہیں لیکن نیت نہیں کرتے، تو نیت بھی سورج غروب ہونے سے پہلے کرنی ہوگی.
جو سنت اعتکاف ہے یہ رمضان کے آخری پورے عشرے پر مشتمل ہے، تو اس لیے اعتکاف کرنے والے کو قضاء حاجت وغیرہ کی ضرورت کے لیے نکلنے سے اعتکاف پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ انسان کی ضرورت ہے یہ۔ مسنون اعتکاف کے لیے ابتدا میں ایک مرتبہ نیت کر لینا کافی ہے، پھر قضاء حاجت وغیرہ کے لیے گیا یا کھانے وغیرہ کے لیے گیا تو اس سے نیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، دوبارہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نیت اس کی ہو گئی۔ اس لیے کہ مسنون اعتکاف شروع کرنے کے بعد جب تک وہ فاسد نہ کیا جائے وہ جاری ہے، وہ ختم نہیں ہوگا، اور قضاء حاجت وغیرہ کے لیے نکلنے سے اعتکاف فاسد تو نہیں ہوتا نا، یہ تو ضرورت ہے اسی لیے جا سکتے۔ بعض لوگ اس طرح نیت کرتے ہیں، مثلا پہلے 5 روز کے اعتکاف کرتا ہوں اور اگر ہمت ہوئی تو پھر مزید 5 کے اعتکاف کر کے پورے 10 کے اعتکاف کروں گا، تو اس طرح نیت کرنے سے مسنون اعتکاف کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ یہ نفل اعتکاف ہوگا، یاد رکھیے گا یہ نفل اعتکاف ہوگا۔ پہلے ہی سے پورے عشرہ کے اعتکاف کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اعتکاف چونکہ ایک ایسی عبادت ہے جو نیت کے ساتھ ہی معتبر ہے، تو اس لیے اس عبادت کے درست ہونے کے لیے مسلمان ہونا اور عاقل ہونا بھی ضروری ہے۔ ہاں بالغ ہونا شرط نہیں ہے، سمجھدار نابالغ بچہ یا بچی اعتکاف کریں تو ان کے اعتکاف بھی ٹھیک ہے، جس طرح نابالغ اور سمجھدار بچے اور بچی کا نماز پڑھنا روزہ رکھنا درست ہے، تو اس طرح ان کا اعتکاف کرنا بھی درست ہے۔ بلکہ عورت اور غلام ان کے اعتکاف بھی درست ہے، عورت اپنے خامند کی اجازت کے ساتھ اعتکاف کرے اور غلام اپنے آقا کی اجازت کے ساتھ اعتکاف کرتے تو درست ہے۔ اور ایسے ہی لڑکے یا لڑکی کا شادی شدہ ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ شاید بعض لوگ اس میں یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اعتکاف وہی کر سکتا ہے جو شادی شدہ ہو، تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، غیر شادی شدہ بھی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ کیونکہ بعض لوگ اور خاص کر خواتین ان کے اندر یہ بات مشہور ہے، غیر شادی شدہ عورت یا کماری لڑکی اعتکاف نہیں کر سکتی، یہ غلط فہمی ہے اور ایک فضول سی بات لوگوں میں پھیلائی جاتی ہے۔ اور اس طرح بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جس عورت کی اولاد کم عمر ہو وہ اعتکاف نہیں کر سکتی، یہ بھی غلط ہے۔ اگر اولاد بچے والی عورت اعتکاف کرتی ہے تو اس کے اعتکاف بالکل درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اعتکاف کی حالت میں وہ اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، درست ہے۔ اور اگر عورت شادی شدہ ہے تو اعتکاف کے لیے شوہر سے اجازت لینا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کے لیے اعتکاف کرنا درست نہیں ہے، لیکن شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بلا وجہ عورت کو اعتکاف سے محروم نہ کرے، اجازت دے دینی چاہیے۔ اگر ایک مرتبہ شوہر نے اپنی بیوی کو اعتکاف کی اجازت دے دی ہے، اس نے اعتکاف شروع کر دیا، اس کے بعد اس اعتکاف کے دوران اس اعتکاف کے ختم ہونے تک شوہر کو منع کرنے کا حق نہیں ہے۔ اگر شوہر منع کرے گا تو عورت کو یہاں پر شوہر کے حکم کی تعمیل کرنی ضروری نہیں کہ شوہر کی تعمیل کی خاطر شروع کیے ہوئے مسنون اعتکاف کو توڑ دے چھوڑ دے، نہیں، ایسا نہ کرے، وہ اپنے اعتکاف مکمل کرے۔ مرد حضرات کا جو اعتکاف ہے درست ہونے کے لیے مسجد کا ہونا بھی ضروری ہے، مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پر اعتکاف کرنا درست نہیں ہے۔ مرد حضرات کے اعتکاف مسجد میں ہوگا، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور دوسرے مقام پر وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ تو مرد حضرات کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ البتہ بعض احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف ایسی مسجد میں کرنا چاہیے جہاں باجماعت نماز ادا کی جاتی ہو، لیکن اس کے برعکس بعض آثار سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے چند موٹے موٹے مسائل سمجھ لیجئے۔ ہاں البتہ عورت کا اعتکاف کرنا گھر میں بھی درست ہے، اس کے لیے اعتکاف میں مسجد شرط نہیں ہے کہ مسجد کا ہونا ضروری ہے، ایسی بات نہیں، اس لیے کہ حدیث میں گھروں میں بھی مساجد بنانے کا حکم آیا ہے، تو گھر کے اندر ایک ایسا کمرہ مختص کر دینا چاہیے جس میں عبادت کی جائے، نماز پڑھی جائے، ذکر و اذکار کیے جائیں، تلاوت کی جائے، تسبیحات پڑھی جائیں، مراقبات کیے جائیں، اور مرد حضرات سنتیں اور نوافل اس میں پڑھیں، فرض پڑھنے کے لیے مسجد میں جائیں، اور عورتیں گھر میں اس میں نماز پڑھیں، اور اعتکاف بھی وہیں پر کریں۔ اس میں عورت کو اپنے گھر ہی میں نماز پڑھنے کی جو مخصوص جگہ ہوتی ہے اسی جگہ پر وہ اعتکاف کرے گی، تو اس میں کوئی عرض کی بات نہیں ہے، وہ اعتکاف کر سکتی ہے۔
مرد کے لیے اعتکاف کرنے کے لیے سب سے جو بہترین جگہ ہے وہ مسجد حرام ہے پہلے نمبر پر، پھر دوسرے نمبر پر مسجد نبوی ہے، پھر بیت المقدس ہے یعنی مسجد اقصی۔ خواتین کو اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کی جو محسوس جگہ ہوتی ہے اعتکاف کرنا وہاں پر ان کے لیے باعث فضیلت ہے، اس لیے وہاں پر وہ بڑا کمرہ ہے تو بیچ میں پردے لگا لیں، چھوٹا کمرہ ہے تو پورا مختص کر دیں، اس فضیلت سے محروم نہ ہو، اعتکاف کر سکتی۔ جو جگہ اللہ کی عبادت اور نماز کے لیے وقف کر دی گئی ہو اس سے مخلوق کے مالکانہ حقوق ختم ہو گئے ہوں اور وہاں پہ نماز شروع ہو گئی ہو، اب وہ جگہ شرعی طور پر مسجد ہے، لہذا وہاں پر اعتکاف کرنا درست ہے۔ اور جو جگہ کسی کی ذاتی ملکیت ہے اور اس کو باقاعدہ وقف نہیں کیا گیا، چاہے وہ وہاں پر باجماعت نماز ہو رہی ہے، چونکہ وہ شرعی مسجد نہیں ہے اس لیے اسے مصلی کہہ سکتے ہیں، یہاں پر نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، بس یہی ہے، لیکن وہ مسجد نہیں ہے۔ مرد حضرات کے لیے مسنون اعتکاف اس میں درست نہیں ہوگا، مرد حضرات کے لیے یہ شرط ہے جو مسنون اعتکاف مسجد میں کرے۔ جو جگہ مسجد کے لیے وقف ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو وہ ہوتی ہے جو خاص نماز کے لیے ہوتی ہے، عین مسجد جس کو کہتے ہیں نا، اور دوسری وہ جگہ جو خاص نماز کے لیے مختص نہیں ہوتی بلکہ مسجد کے مصالح اور ضرورت میں استعمال ہوتی ہے۔ تو اعتکاف ان میں سے صرف اسی جگہ پر ہوگا جو عین مسجد ہے۔ جو جگہ مسجد کے مصالح کے لیے، جوتوں وغیرہ کے لیے، امام کے لیے کمرہ، مؤذنین کے لیے کمرہ، تو وہ عین مسجد نہیں ہے، وہ مسجد نہیں ہے، وہاں پر معتکف نہیں جا سکتا۔ مسجد میں جو مسجد کی محراب ہوتی ہے، مسجد کا حال، مسجد کا برآمدہ، صحن، عام طور پر یہ عین مسجد میں ہی داخل ہوتے ہیں، اس لیے ان مقامات پر اگر اعتکاف کرنے والا چلا جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جا سکتا۔ اور یہ مسجد کی جو محراب ہوتی ہے جہاں پر امام کھڑا ہوتا ہے، عام طور پر یہ مسجد ہی میں شامل ہوتی ہے، یہ مسجد کیسا ہوتا ہے، تو اس میں جانے سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا۔ لوگوں میں جو بات مشہور ہے کہ محراب میں جانے سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ غلط فہمی پر مبنی ہے۔ محراب میں جانے سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا۔ مسجد کی چھت عین مسجد کو حکم رکھتی ہے، لہذا مسجد کی چھت پر معتکف کے چلے جانے سے اعتکاف پر کوئی فرق نہیں پڑتا، بشرطے کہ چھت پر جانے کے لیے عین مسجد کی حدود سے اس کو باہر نہ جانا پڑتا۔ جس کی بات سمجھ لیجئے کہ جو مسجد کئی منزلہ، 2 منزلیں 3 منزلیں زائد ہیں، اس کی ہر منزل میں اعتکاف ہو سکتا ہے، اسی ایک منزل میں اعتکاف کر لینے کے بعد اس کی دوسری منزل میں بھی معتکف جا سکتا ہے، شفٹ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی عرض کی بات نہیں۔ معتکف کے لیے عین مسجد کی پوری حدود اس کے اعتکاف کی جگہ ہے، چاہے وہ صحن میں جائے، برآمدے میں جائے، کمرے میں، اس کے حال میں جائے، جا سکتا ہے۔ معتکف کا مسجد کے ساتھ خاص حصے میں قیام کرنا اور ٹھہرنا ضروری نہیں ہے، اسی وجہ سے معتکف کو، اعتکاف کرنے والے کو مسجد کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا بالکل جائز ہے، بشرطے کہ مسجد کی حدود سے باہر نہ جائے، باہر اگر نکلنا پڑتا تو پھر درست نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں دوسری منزل پہ جانے کے لیے سیڑھیاں مسجد کے باہر سے لگی ہیں، پھر دوسری منزل پہ نہیں جا سکتے اس لیے کہ اس کو باہر آنا پڑ رہا ہے۔ معتکف جو اپنی بیٹھنے کی جگہ ہے اس کے ارد گرد چادریں لگا لے تو درست ہے، ضروری نہیں ہے، جائز ہے۔ چادریں لگانے کی وجہ سے اس کے لیے یہ جگہ اعتکاف کے لیے متعین نہیں ہو جاتی، اور نہ یہ سمجھا جاتا کہ اب یہاں سے باہر نہیں نکل سکتا، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ دوسرے ضرورت مند لوگوں کو نماز پڑھنے سے منع بھی نہیں کر سکتا، نماز کے اوقات میں ان چادروں کو اٹھا لینا چاہیے۔ چادریں لگانے کا مقصد محض یہی ہوتا ہے کہ یہ ذرا یکسوئی پیدا ہو جائے، تو معتکف کو چاہیے کہ زیادہ جگہ بھی نہ گھیرے تاکہ نمازیوں کو تنگی تکلیف نہ ہو، اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر کسی مسجد کا کوئی حصہ، نیچے کا حصہ یا اوپر کا حصہ یا دائیں بائیں والا حصہ شروع سے ہی عین مسجد سے خارج رکھا گیا تھا، یعنی نماز صرف وہاں پر جماعت زیادہ ہو جائے، نمازی افراد زیادہ ہو جائیں تو نماز پڑھ لیتے ہیں، تو وہ عین مسجد نہیں بن جاتی، وہ مسجد کی دوسری ضروریات اور مصالح کے لیے استعمال ہوتی ہے، مثلا قضاء حاجت کے لیے، وضو یا غسل کرنے کے لیے، یا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، یا مسجد کا سامان رکھنے کے لیے جگہ ہے، یا امام کا کمرہ ہے، خطیب کا کمرہ ہے، مؤذن کی رہائش ہے، بچوں کی تعلیم کے لیے جگہ ہے، جوتے اتارنے والی جگہ ہے، مسجد کے اخراجات کے لیے مکان دکان بنا کر کرائے پر دیا ہوا ہے، تو اگرچہ ہے تو مسجد کے مصالح کے لیے، لیکن یہ عین مسجد نہیں ہے۔
ان ساری جگہوں پر جانے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، یاد رکھیے گا بات۔ جن چیزوں کے لیے شریعت نے مسجد سے نکلنے کی اجازت دی ہے، مثلا قضاء حاجت، تو ان ضروریات کو پوری کرنے کے لیے اگر جائے گا تو اعتکاف تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس کے علاوہ بنا ضرورت نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹے گا۔ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جن مقامات کو عین مسجد سے خارج کیا گیا ہے، خارج ہونے کا حکم جن کا دیا گیا ہے، وہ اس وقت ہے جبکہ شروع سے ان مقامات کو عین مسجد سے خارج رکھا گیا۔ اگر کوئی جگہ ایک مرتبہ عین مسجد میں داخل کر لیے، اب اس کے بعد اس کو عین مسجد سے خارج نہیں کیا جا سکتا، اب وہ ہمیشہ مسجد ہی، اس لیے کہ اس کو مسجد سے خارج کریں گے تو بے ادبی آئے گی۔ اگر مسجد کے ساتھ یا اس کے نیچے یا اوپر والی منزل میں شروع سے کوئی گھر یا حجرہ بنا ہوا ہے تو اس میں معتکف کو جانا جائز نہیں ہوگا، اعتکاف نہیں ہوگا، ٹوٹ جائے گا۔ باقی قضاء کے مسائل انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا۔ مسجد کی وہ دیواریں جن پر مسجد کی عمارت قائم ہے، عام طور پر مسجد ہی کے حکم میں ہوتی ہیں، مسجد ہی کے حکم میں، لہذا اس دیوار میں کوئی تاکچہ ہو، الماری ہو یا کھڑکی بنی ہوئی ہو یا لاؤڈ سپیکر لگا ہوا ہو تو معتکف کے اس جگہ پر جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا، جا سکتا ہے جبکہ اس سے باہر نہ جائے تو۔ اس طرح مسجد کا مینار ہے، اگر مسجد کی حدود کے اندر ہے تو اس پر چڑھنے کے لیے مسجد کی حدود سے باہر نہیں جانا پڑتا، تو معتکف کے لیے اس پر چڑھنا اور ٹھہرنا جائز ہے۔ اگر کسی مسجد میں وضو کی جگہ عین مسجد میں بنی ہوئی ہے تو معتکف کے وہاں جانے سے بھی اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، چاہے وہ کسی بھی غرض سے ہو، وہاں جا کر ہاتھ وغیرہ دھو سکتے ہیں۔ وضو والی جگہ تو وضو کے لیے جائے گا نا، ماذ ہاتھ دھونے کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن مسجد کے اندر کوئی سینک وغیرہ واش بیسن لگا ہوا ہے تو وہاں تک جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ مسجد سے نکلنا اس وقت کہا جائے گا، سمجھا جائے گا جب دونوں پاؤں اس نے مسجد سے باہر نکال دیے، اسے نکلنا کہا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسجد میں رہتے ہوئے مسجد میں سے صرف سر باہر نکالنا یا ہاتھ باہر نکالنا یا ایک پاؤں باہر نکالنا یا بیٹھ یا لیٹ کر دونوں پاؤں باہر نکال دینا، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، پاؤں اس کے مسجد کی حدود سے باہر ہیں، وضو والی جگہ پہ ہیں یا جوتوں والی جگہ پہ، تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ مسجد سے نکلا تو نہیں ہے۔ مسجد کا دروازہ، دہلیز اگر اس طرح بنا ہوا ہے کہ دروازہ بند کرنے کے بعد دہلیز کا کچھ حصہ مسجد کی عین حدود کے اندر رہتے ہیں اور کچھ مسجد سے خارج ہوتا ہے، تو جو حصہ دروازہ بند کرنے کے بعد مسجد سے خارج ہوتا ہے اس حصے میں معتکف کو جانے سے بچنا چاہیے، اس حصے میں نہ جائے، اس حصے میں جانے سے بچنا چاہیے۔ عورت اپنے گھر میں جو کمرہ وغیرہ مختص کرے گی، اگر گھر کے کسی کمرے کے حصے یا کونے میں کوئی اس نے چٹائی بچھا لی ہے، کوئی قالین وغیرہ بچھا لی ہے اور اس جگہ کو نماز کے لیے مختص کر دیا ہے، صرف وہی جگہ گھر کی مسجد کہلائے گی اور کمرے کا باقی حصہ وہ مسجد کا حکم اصل نہیں کرے گا۔ تو اگر گھر کے زیادہ افراد کے نماز پڑھنے اور عبادت کرنے کی وجہ سے ایک نمازی سے زیادہ کی جگہ ہے تو نماز اور عبادت کے لیے اس کو مختص کیا گیا ہے، تو اس کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کی جاتی ہو، تو اب پھر ائمہ احناف کے نزدیک وہ پوری جگہ گھر کی مسجد ہی کہلائے گی۔ اگر کسی کا گھر بہت وسیع ہے، کھلا ہے، کشاد ہے، اس نے پورے کمرے کو نماز اور عبادت کے لیے مختص کر دیا ہے اور اس میں نماز اور عبادت کے علاوہ دیگر کام، دنیاوی کام نہیں ہوتے، تو اس جگہ کو پاک صاف رکھتا ہے، اہتمام کرتا ہے، تلاوت ذکر اس میں اور ہے، تو ایسی صورت میں یہ پورا کمرہ اعتکاف کے لیے مختص ہو جائے گا اور اس پورے کمرے میں عورت کو اعتکاف کے دوران اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، لیٹنا جائز۔ گھر کی مسجد یعنی گھر کی وہ جگہ جو نماز کے لیے مختص کر لی جاتی ہے، تمام احکام کے اعتبار سے حقیقی مسجد کا حکم نہیں رکھتی، یاد رکھیں، اس لیے اس جگہ کی چھت پر عورت کو اعتکاف کے دوران جانا درست نہیں ہے۔ عورت نے جو کمرہ اپنے لیے مختص کیا ہے اس کی چھت پہ نہیں جا سکتی، اس لیے کہ مکمل طور پر یہاں پر مسجد کا حکم نہیں لگتا۔ اگر گھر میں کوئی جگہ پہلے سے نماز کے لیے مختص نہیں ہے تو اعتکاف شروع کرنے سے پہلے مختص کر لے، کوئی بات نہیں۔ گھر کی جو جگہ نہ پہلے سے نماز کے لیے مختص تھی اور نہ اعتکاف سے پہلے مختص کی گئی تو اس جگہ میں عورت کو اعتکاف کرنا درست نہیں ہوگا، اس لیے اعتکاف کرنے سے پہلے اس کو جگہ مختص کرنی چاہیے۔ عورت نے گھر کی نماز کے لیے پہلے سے مختص جگہ ہے یا اعتکاف سے پہلے اس نے جگہ خاص کر دی ہے، جب ایک مرتبہ مصنون اعتکاف اس نے شروع کر دیا، اب اس اعتکاف کو مکمل کرنے سے پہلے وہاں سے دوسرے کمرے وغیرہ میں دوسری جگہ میں منتقل ہونا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح عورت کے لیے گھر کی مسجد اعتکاف کے حق میں وہی حکم رکھتی ہے
جو مردوں کے لیے مسجد کا حکم ہے، مسجد جو حکم رکھتی ہے، اس لیے کہ عورت کو مسنون اعتکاف کے دوران وہاں سے ضرورت اور حاجت کے بغیر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور عورت اس جگہ سے انہی ضروریات کے لیے نکل سکتی ہے جن ضروریات کے لیے مرد حضرات مسجد سے نکل سکتے ہیں۔ عورت کو یہ مسنون اعتکاف درست ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حیض و نفاس سے پاک ہو۔ حیض و نفاس کی حالت میں اعتکاف جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اگر اعتکاف شروع کرنے کے بعد حیض و نفاس جاری ہو جائے تو بھی اعتکاف ختم ہو گیا۔ لہذا عورت کو مسنون اعتکاف شروع کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ان دنوں اس کی مواری کی تاریخیں آنے والی تو نہیں ہیں۔ اگر تاریخیں رمضان کے آخری عشرہ میں آنے والی ہوں تو پھر اعتکاف نہ کرے۔ اور جس مسجد میں کوئی اعتکاف کے لیے بیٹھا ہے، پھر وہ مسجد منہدم ہونے لگی یا اس مسجد سے اسے زبردستی کوئی نکال دیتے، پھر وہ وہاں سے نکلتے کسی جگہ ٹھہرے بغیر کسی دوسری مسجد میں چلا گیا اور وہاں پر اپنا باقی اعتکاف اس نے پورا کر لیا، اس کا اعتکاف صحیح ہو گیا۔ یہ حکم عورت کے اعتکاف والی جگہ کا، اگر وہ گھر کی نماز پڑھنے والی محسوس جگہ اعتکاف کے لیے جہاں بیٹھی تھی وہ جگہ خراب ہو گئی، گرنے کا خدشہ ہے، وہ اسی وقت گھر کے دوسرے حصے میں فوراً منتقل ہو جائے تو وہاں پر جا کر اپنے اعتکاف پورا کر سکتی ہے، اس کے اعتکاف صحیح ہو جائے گا۔ باقی معتکف کے لیے روزے وغیرہ کے متعلقہ جو مسائل ہیں اور قضاء کن صورتوں میں ہوگی، بہت سارے مسائل ابھی رہتے ہیں۔ موٹے موٹے اعتکاف کے جو مسائل ہیں وہ اس ایک نشست میں نے بیان کر دیے، یہ انشاءاللہ آپ سنیں اور دوسرے جو معتکفین حضرات ہیں ان کو بھی سنائیں تاکہ اپنے اعتکاف کی حفاظت کر سکیں۔